یا رسول اللہ وطن کے لیے لڑ رہا ہے، یا رسول اللہ قوم کے لیے لڑ رہا ہے، یا رسول اللہ عصبیت میں لڑ رہا ہے، آزادی کے لیے جنگ ہے۔ کہا نہیں، جو آزادی کے لیے لڑے، وطن کے لیے لڑے، قوم کے لیے لڑے، برادری کے لیے لڑے، اس کی لڑائی جہاد نہیں ہے، جہاد اس کی ہے جو شرک کے اڈوں کو مٹاتا ہے، توحید کے اڈے قائم کرتا ہے۔ آج ہمارا جہاد کس کے لیے ہے؟ آج ہماری جنگ کس کے لیے؟ کشمیر بنے گا پاکستان، اسلام آ جائے گا؟ کس کی حکومت آئے گی؟ جنرل صاحب کی، پرویز مشرف کی، یا نواز شریف کی، یا بھٹو کی؟ تیسرا تو کوئی نہیں، چوتھا تو کوئی نہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کفر ہے، الیکشن میں حصہ لینا حرام ہے، اور اسی جمہوری حکومت کو پھیلانے کے لیے کشمیر میں بندے بھی برواؤ، جانیں بھی لٹواؤ، مال بھی دو، اور نعرے لگاؤ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اللہ کی قسم یہ جنگ، یہ لڑائی اسلام کی نہیں، سیاست کی لڑائی ہے، یہ وطنیت کی لڑائی ہے۔ اور وطن پرستی اسلام میں ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ ہم نے کس چیز کو جہاد سمجھا ہے؟ ہم نے کس چیز کو اسلام سمجھا ہے؟ کس کے لیے جانیں دی جا رہی ہے؟ کس کے لیے چندے دیے جا رہے ہیں؟ کس کے لیے ٹریننگیں ہیں؟ کشمیر میں بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، کشمیر میں جھونپڑیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، کشمیر میں لاشیں گر رہے ہیں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، تجھے کشمیر میں بہن کی لٹتی ہوئی عزت نظر آتی ہے، پاکستان میں رب کی لٹتی ہوئی توحید نظر نہیں آتی۔ ما لکم لا ترجون اللہ وقارا۔ اور اللہ کی عزت، اللہ کی توحید، اللہ کی غیرت کہاں گئی؟ آج زندہ رب کے ہوتے ہوئے حجویری کو داتا کہا جاتا ہے یا نہیں؟ اس کی چوکھٹ پہ سجدے ہو رہے یا نہیں؟ اس کے سامنے رویا جا رہا یا نہیں؟ اٹھو، رب کے کلام کی اس آیت کو لے کر اللہ نے اپنے نبی کو کہا، اے نبی وجاہدہم بہ، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی قرآن کو سینے سے لگاؤ اور مشرکین مکہ سے سب سے بڑا جہاد کرو۔ ان کی پیشانیاں لات کے سامنے جھکتی ہے، اے نبی وہ رب کے سامنے جھکواؤ۔ قوم کو کشمیر کی آزادی کی دعوت دینے والوں، قوم کو کشمیر میں لٹتی ہوئی عزتیں بتانے والوں، قوم کو کشمیر میں بہتا ہوا لہو بتانے والوں، قوم کو بتاؤ تم جس کو داتا کہتے ہو، اگر داتا کہتے کہتے مر گئے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ تم جس کو مشکل کشا سمجھتے ہو، تم جس کو حاجت روا سمجھتے ہو، تم نے جس کو مختار کل مانا ہے، اگر اسی شرک کے عقیدے پر ہے تم کشمیر میں جاؤ، فلسطین میں جاؤ، افغانستان میں جاؤ، دنیا میں جہاں مرضی جہاد کر لو، اگر تم نے علی کو مشکل کشا مانا، ابو جہل کے ساتھ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں۔ اور یارو توحید کو سمجھو، خدا کا واسطہ ہے توحید کو سمجھو، رب کی اس عزت کو سمجھو جو رب نے اپنے نبی سے کہا تھا، اے نبی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے نبی جان لے، اے نبی اس کا علم حاصل کر لے، اے نبی دل میں اتار لے، کس چیز کو؟ کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ اور ایک اور بات بھی کہہ دوں جو شاید کوئی اور مولوی نہ سنائے، کوئی قانون ساز، کوئی قانون ساز، قومی اسمبلی قانون ساز، پارلیمنٹ قانون ساز نہیں، ان الحکم الا للہ، حکومت اگر کسی کی ہے، قانون ہے، نظام ہے، تو عرش والے رب کا ہے۔ لوٹ آؤ قرآن کی طرف، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ اور تمہاری پارلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا، ووٹ کاسٹ کر کے، ووٹ کاسٹ کر کے اپنی اسمبلی کے ممبران کو یہ حق دینے والوں کہ ممبر صاحب جاؤ اسمبلی میں، 5 سال کے لیے تمہیں این او سی دے رہا ہوں، جو 2/3 اکثریت مان لے اس کو قانون بنا کے نافذ کر دو۔ یہ ایسے شرک ہے جیسے قبر پہ سجدہ کرنا شرک ہے، یہ ایسے کفر ہے جیسے اللہ کا انکار کر رہا کفر ہے۔ نبی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اسمبلی کی بات نہیں، صدر اور وزیر اعظم کی بات نہیں۔ اے لوگوں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے، اپنی سوچ سے، اپنے خیال سے، اپنی منمانی سے میرے دین میں کوئی اضافہ کرے، کوئی قانون بنائے،
میں محمد کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی شہر کو کاٹ دوں گا. وما انتم منہ حاجزین, تم میں سے کوئی اپنے نبی کو چھڑا نہیں سکتا. جس دین میں اور جس دین میں محمد قانون ساز نہیں, کیا قومی اسمبلی قانون ساز بن سکتی ہے؟ ہم نے الیکشن کو اپنے سر پہ بٹھایا, یہودیوں کی چوسی ہوئی پھینکی ہوئی ہڈی کو اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالا. نہیں جی, گورنمنٹ آف پیپل, بائی دی پیپل, فار دی پیپل, اٹ کال ڈیموکریسی. دین اور ہے, جمہوریت اور ہے, جمہوریت میں وزیر ہے نواز شریف ہے. نہیں, یہ ایسے کفر ہے جیسے کسی غیر کو پکارنا رب کے علاوہ کفر ہے. اسلام کو سمجھو, اپنی توحید کو سمجھو. اور پھر اس میں سب سے بڑا کفر کون سا ہے؟ اس میں سب سے بڑا کفر کون سا ہے؟ وہ یہ اسمبلی جو کہتی ہے جی آپ 2/3 اکثریت میں جو قانون کا پاس کروانا چاہیں وہ پاس ہو جائے گا, نہیں ہو جائے گا. سود آج پاکستان میں حلال ہے یا نہیں؟ عدالت میں جاؤ, کشمیر بنے گا پاکستان. عدالت میں جاؤ, کہو رب نے قرآن میں سود کو حرام قرار دیا. پاکستان اسلامی جمہوریہ کی عدالت جواب دے گی مانتے ہیں رب نے حرام قرار دیا, قومی اسمبلی نے ابھی تک اس کو حرام قرار, پارلیمنٹ نے ابھی تک حرام قرار. اگر حرام قرار دلوانا ہے رب کا قرآن نہ لاؤ, بلکہ پارلیمنٹ سے 2/3 اکثریت لے کر آؤ. اور کون ہے جو میرے رب کے قرآن کو ٹھکرانے کی قوت رکھتا ہو؟ کون ہے جو میرے رب کے قرآن کو اس طرح پھینکتا ہو کہ مولوی صاحب آپ ہو شراب حرام ہے؟ ہاں, قرآن میں حرام ہے, سن 73 کے آئین میں حرام. پھر یہ مولوی بھی, یہ غیر مولوی بھی اسمبلی میں جا کے حلف اٹھاتے ہیں. ہم حلف اٹھاتے ہیں کس بات کا؟ میں آئین کا پابند رہوں گا. کس کا پابند رہوں گا؟ ملک میں آئین کو بالادستی ہوگی. اور اللہ کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اگر تم پابند ہو تو شریعت محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اس ملک میں جس میں کفر کی حکومت کا یوں راج ہے, تم چاہتے ہو کشمیر کو لا کے پاکستان سے ملا دو تاکہ جو جمہوریت کا نظام, کفر کا نظام یہاں پر ہے وہی کشمیر میں آ جائے. فرق کیا پڑے گا؟ ایک فرق پڑے گا کہ ادھر ابھی تک رام چندر کی حکومت ہے, ادھر خدا بخش کی حکومت ہے. مجھے معاف کر دینا, میری باتیں کڑوی ہے, لیکن شوگر والے مریض کو آرام کب آتا ہے؟ جب کڑوی گولی دو. میٹھی گولی سے زہر اور پھیلے گا بابا. ادھر رام چندر کی حکومت اور ادھر خدا بخش کی حکومت. یہاں پر غریب نواز ہے, یہاں پر علی حجویری داتا گنج بخش ہے. لوگوں اپنے عقیدوں کو سمجھو. یہ دین عقل مندوں کے لیے ہے, بے عقلوں کے لیے دین. ہر عمل کو لاؤ, ہر عمل کو پیش کرو. کس چیز پر لا کر؟ سنت محمد رسول اللہ پر لا کر. اگر اس میں 2 شرطیں ہیں, وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے اور وہ عمل نبی کی سنت کے مطابق ہے, تو پھر سمجھ لو آپ کا یہ عمل مقبول ہے. اور اگر نہیں تو پھر یہ عمل آپ کو فائدہ دے سکتا. لا الہ الا اللہ. آئیے اب جو اعمال ہمیں پڑھائے جاتے ہیں, جو اعمال ہمیں سکھائے جاتے ہیں, ان کو رب کے اس قرآن پر پیش کر کے دیکھیں. کیا یہ اعمال اعمال صالح ہیں یا یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال سے قرآن بھی انکاری ہے اور سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انکاری ہے؟